مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں تشریف رکھیے گا۔ اللہ کی رحمت سے بہت سارے روحانی علاج اوراد و وظائف اور بہت ساری دعائیں سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آج ہم دکھائیں گے آپ کو جس کا نام ہے سیگمنٹ کا آج کا روحانی علاج۔ آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے سوجن ورم سے حفاظت کا روحانی علاج۔ بعض اوقات ہمارے اعضاء سوج جاتے ہیں، ہاتھ سوج جاتے ہیں، پاؤں وغیرہ جسم کے مختلف اعضاء سوج جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہو تو کون سا روحانی علاج آپ کو ہم بتائیں کہ آپ اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ الکریم سوجن ورم جو ہے یہ آپ کا ختم ہو جائے۔ روحانی علاج بہت پیارا اور اچھا آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ یا علیو یا علیو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ جس جگہ سوجن ہو اس جگہ پر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کی سوجن اور ورم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ سوجن اور ورم سے حفاظت کا روحانی علاج یہ ہے کہ یا علیو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے جس اعضاء پر سوجن ہوگی اللہ نے چاہا تو وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جی ناظرین، یہ تھا سوجن کا روحانی علاج۔ جسمانی طور پر اس طرح کے کافی امراض ہو جاتے ہیں کہ ان امراض کی وجہ سے وہ جسم کے مختلف حصوں پر سوجن آ جاتی ہے، سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جیسے گر گئے ہیں یا اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب کیا وہ ہاتھ سوج گیا، پاؤں سوج گیا، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، بچے بعض اوقات گر جاتے ہیں، ان کے جسمانی حصوں پر بھی سوجن آ جاتی ہے، تو یہ وظیفہ آپ خود بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو یہی وظیفہ پڑھ کر بچوں پر بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس تکلیف سے محفوظ رہیں گے اور شفا بھی حاصل ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے۔ یا علیہ یہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی ثاقب کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بے روزگاری کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ بے روزگاری کے حوالے سے جی ثاقب بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ مسز کا نام ہے سکینہ، والدہ کا نام ہے راجہ بانو۔ ان کے جسم میں درد اور بیماری اور ہر ٹائم رہتی ہے، تو استخارہ کرانا ہے پلیز۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد مزمل اکاری ہے۔ میں نے استخارہ کروانا تھا کہ میری امی کے گردن اور پٹھوں میں درد ہوتا ہے، گردن پٹھوں اور کمر میں درد ہوتا ہے، برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے۔ میری امی کا نام غلام زینب اور میری نانی کا نام گلزرین بیگم ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ محمد احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جائز حاجتیں پوری ہو جائیں، برائے کرم اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ احمد نام بتایا نا انہوں نے؟ جی صحیح انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام اسامہ ارشاد ہے۔ میرا اسٹمک کا بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے کافی سالوں سے، علاج بھی کروایا ہے، رپورٹ سب ٹھیک آتی ہیں، آپ استخارہ کر دیں۔ اسامہ ارشاد، مدر نیم فرزانہ پروین۔ صحیح ہے اسامہ بھائی، ابھی آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال چلائیے گا۔
میں عمران عباسی کراچی سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ شادی میں بڑی رکاوٹیں، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں گے آسانی سے شادی ہو جائے؟ صحیح ہے، شادی میں رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں اور شادی کے اسباب بھی بن جائیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے یہ کچھ کالز ہیں، استخارے بھی ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ثاقب بھائی تھے، بے روزگاری کے حوالے سے، جاب نہ ملنے کے حوالے سے یہ پریشان ہے، اور ایک تعداد ایسی ہے، اگر ہم سروے کریں دیکھیں اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ بے روزگاری کا اگر معاملہ ہے، جاب نہیں مل پا رہی تو وہ وظیفہ پڑھیں اور اللہ پاک اسباب بنا دے؟ کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا پیارا روحانی علاج عطا فرمایا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کے اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل یہ بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے حل ہوگا اور اس سے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے احمد بھائی، کہہ رہے ہیں کہ میری کچھ ایسی حاجات ہیں کہ دعا بھی کریں وہ پوری ہو جائیں، اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیے۔ ہر شخص کے دل میں کوئی جائز مراد ہوتی ہے، جائز حاجات ہوتی ہیں، کچھ ایسی تمنائیں ہوتی ہیں جس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری پوری ہو جائے، تو کوئی وظیفہ بتائیے کہ جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اس کے لیے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ وظیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کی جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ صحیح، کوئی تعداد اس کی فکس نہیں ہے، نہیں، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، عمران عباسی بھائی ہیں، انہوں نے شادی میں رکاوٹوں کے حوالے سے کہا تھا کہ رکاوٹیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں اور آسانی سے پھر شادی بھی ہو جائے، تو دونوں کا ایک ہی وظیفہ ہوگا یا دونوں کے الگ الگ وظیفے آپ ارشاد فرمائیں گے؟ شادی میں رکاوٹ ہے یا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ یہ آپ روزانہ بعد نماز فجر پڑھا کریں، پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اچھی جگہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل۔ استخاروں کے حوالے سے کافی سارے میسیجز بھی ہیں، کالز بھی تھیں، پہلے میں جوابات عرض کر دیتا ہوں استخاروں کے۔ الحمدللہ عز و جل ناظرین، آپ کے استخارے بھی کیے گئے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنی زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے جسم میں اور گردن میں اور مختلف کئی بیماریوں کا سلسلہ ہے، سکینہ نام آپ نے بتایا تھا، تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے، بہتری کا اشارہ ہے، وقتی طور پر ہی یہ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کے گھر والے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ کے گھر والوں نے پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ کر آپ بھی زوجہ پر دم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے مزمل بھائی تھے، اپنی والدہ کے حوالے سے کہا کہ والدہ کی گردن میں اور پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے اور استخارہ بھی کیجیے۔ دیکھیے مزمل بھائی، آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا، غلام زینب نام آپ نے بتایا تھا، تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور دیکھیں وقتی طور پر یہ بیماری، اور اللہ پاک کی رحمت سے جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کو بھی، جن اسلامی بھائی نے یہ قول کیا، آپ کی والدہ کے لیے بھی، اور بالعموم تمام ہی ناظرین کے لیے، جن کے گردن میں درد رہتا ہو، جن کے پٹھوں میں درد رہتا ہو یا جوڑوں میں تکلیف رہتی ہو، تو یہ وظیفہ آپ کیجئے گا۔ دیکھیں اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا مغنیو، صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر لیں۔ اب گردن میں تکلیف ہے تو گردن میں آپ ہاتھ پھیر لیں، آپ کے جسم کے جوڑوں میں درد ہے تو وہاں پر آپ ہاتھ پھیر لیں۔ یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے درد کے مقام پر یہ ہاتھ پھیر لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے اسامہ بھائی تھے، آپ نے استماع کے حوالے سے کہا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین، اگر کسی کو نزلہ، زکام یا اللہ نہ کرے سانس کا مسئلہ رہتا ہو، سانس کی پرابلم رہتی ہو، تو 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ اسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔
सूरत शाफिया एक नाम इसका ये भी है कि ये शिफा देने वाली सूरत है। 3 मरतबा अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पे दम करके उसामा भाई आपने पीना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शिफा हासिल होगी अल्लाह की रहमत से। अच्छा, यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, देखिए आपके जो इस्तिखारे किए गए, याद रखिएगा कि हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। मज़ीद अपनी बीमारियों से नजात के लिए, इन बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए आप रूहानी इलाज के बस्तों से तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कीजिएगा, मगर याद रहे शिफा फ़कत मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। आइए नाज़रीन, मज़ीद आपकी कॉल्स शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैसेजेस की तरफ मैं आता हूँ। जी, नेक्स्ट कॉल चलाइएगा। बालरसात के कोरोना और दीगर वबाओं से बचने के लिए, और अगर लग जाए तो फिर क्या इलाज होगा, ये दोनों सूरतें कि पहले हिफाजत में रहें और अगर हो जाए तो क्या पढ़ा जाए ताकि उसके असरात कम हो जाए। सही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल चलाइएगा। रजा मुर्तजा, वालदा का नाम है कलसूम अख्तर, 2-3 साल हो गए रिश्ता ढूंढ रहे, रिश्ता नहीं हो रहा इनका। सही है, शादी में रुकावटें हैं इनकी। जी, अभी बताते हैं आपको। नेक्स्ट कॉल चलाइएगा। मैं सैयद एहसान औरंगी टाउन कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे घर में घरेलू नाचाकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बराए करम कोई रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। सही जी, नेक्स्ट कॉल चलाइएगा। वालदा का नाम है ताज बीबी, वालदा का नाम बीबी अजीज, इनके साथ इसका पाँव दर्द करते हैं, जिस्म दर्द करता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस्तिखारा भी करते हैं और रूहानी इलाज भी बताते हैं। जी, अगली कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर अत्तारी है, मैं कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत से मुरीद होने का तरीका इरशाद फरमा दें। अमीर अहले सुन्नत से मुरीद होने का तरीका इरशाद फरमाइए। हमारे नाज़रीन हैं माशाअल्लाह, एक तादाद है, मैसेजेस भी काफ़ी सारे आते हैं। अब चूँकि इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए, मुकम्मल ज़रिया इसका बताया जाए, क्या क्या ज़राए हैं मुरीद होने के, आप इरशाद फरमाइए क्या तरीका है, कैसे मुरीद हुआ जा सके और कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया से मुरीद होने के लिए जी, एक तो बेहतरीन ज़रिया मदनी मुज़ाकरा, माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत उसमें लाइव बैत करवाते हैं। आप हर हफ्ते को अपने घर में एहतिमाम करें, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें और इससे के ज़रिए भी आप मुरीद हो सकते हैं। सही। एक ज़रिया जो है वो रूहानी इलाज इस्तिखारा, ये एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए अपना फॉर्म सबमिट करें, आप इस तरह भी मुरीद हो सकते हैं। इसी तरह दावत इस्लामी की वेबसाइट के ऊपर भी मुरीद होने का एक ऑप्शन आता है। आप वेबसाइट पे जाएं, रूहानी इलाज आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक आ रहा होगा कि बिकम ए मुरीद। सही। तो आप इसके ज़रिए भी अपना नाम वहाँ पे लिख दें, इंशाअल्लाह पूरा फॉर्म इनके सामने आ जाएगा, मुकम्मल मालूमात उसमें दर्ज कर दें। जी, ये उसमें दर्ज कर दे तो ये इस तरह मुरीद हो जाएंगे। तो इसका पता कैसे चलेगा कि मुरीद हो चुके हैं? कोई सनद, कोई मकतूब, कोई इस हवाले से भी इरशाद फरमाइए। इनको जो है मकतूब रिप्लाई में दिया जाता है कि आपको मुरीद कर लिया जाएगा। इनको मैसेज भी किया जाता है और साथ में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया का मकतूब भी पेश किया जाता है। माशाअल्लाह। तो अपना फिर जब मकतूब देंगे तो इनको पोस्टल एड्रेस भी देना पड़ेगा या व्हाट्सएप पर ही बदरिया ईमेल ही मकतूब रवाना कर दिया जाएगा या बाय पोस्ट आप ये भिजवाएंगे मकतूबात? जो ईमेल के ज़रिए रब्ता करते हैं इनको ईमेल पर ही मकतूब रिप्लाई में दिया जाता है। जो व्हाट्सएप पे करते हैं इनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया जाता है माशाअल्लाह। और जो SMS के ज़रिए मुकम्मल एड्रेस के साथ करते हैं तो इनके एड्रेस पर इनको पोस्ट रवाना कर दी जाती है, इनको घर ही मकतूब पहुँच जाएगा। और हो सकता है एक नाजरीन की ख्वाहिश होगी भाई हमें तो हमारे हाथों में मिले, ये तो वो मुक़द्दस तबर्रुकात है नाजरीन, ये वो सनद है कि जो हर मुरीद की ये ख्वाहिश होती है कि मैं कब्र में साथ लेकर जाऊँ। और दूसरी बात ये कि जो मकतूब होता है ना, ये मकतूब मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का अता करदा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह से मुख्तलिफ़ किस्म के औराद व वज़ाइफ़ इसमें मौजूद हैं। फिर आपकी तरफ से जो नसीहतें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें लिखी हुई हैं, तो तरीक़ा कार भी आपको बता दिया गया, इसके मुताबिक आप मुरीद हो सकते हैं। अच्छा, ये एक कॉल ये भी आई थी कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस से हमारी हिफाजत हो सके। मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे वायरस आ जाते हैं, बुखार का कभी वायरस आ जाता है, मुख्तलिफ़ बीमारियों के वायरस आ जाते हैं, तो इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल एक वजीफ़ा है नाज़रीन। जब आपको लगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस फैल रहे हैं तो अब आप पढ़ना शुरू करेंगे या मुहैमिनु 29 बार 29 टाइम्स, या मुहैमिनु अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप अपने ऊपर ये दम कर लें। ये तो हो गया पेश की हिफाजती इक़दामात हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, उन मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस से आप महफूज रहेंगे। और दूसरा आपने ये भी कहा था कि अगर कोरोना वायरस में कोई मुब्तला हो या किसी और वायरस में अब मुब्तला हो गया है, लग गया है किसी को,
پہلے وظیفہ متا نہیں تھا، لیکن اب کسی کو لگ گئی ہے اس قسم کی بیماری، کوئی وائرس لگ گیا، اب کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو اب اس کے لیے دیکھیں، اگر تو کرونا وائرس ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے صبح و شام 3 مرتبہ، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کرونا وائرس ہو یا کسی بھی قسم کا وائرس ہو، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی حفاظت رہے گی، اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ اس کے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ گھریلو ناچاکی کے حوالے سے اگر میاں بیوی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، گھر میں آپس میں ہی فیملی کے درمیان اگر لڑائی جھگڑے ہو جائیں، ناچاکی ہو جائیں، تو اس کے حل کے لیے کیا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو اس میں غور کیا جائے کہ یہ کس وجہ سے جھگڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بعض اوقات کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ اس پہ غور نہیں کیا جا رہا ہوتا اور وہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں، وظائف بھی بعض اوقات کرتے ہیں لیکن جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ تو آپ کو گھر کے اندر جو آپ کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ اس میں غور کریں کہ یہ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ اس وجہ کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودود 1001 مرتبہ یہ جمعہ کی دن آپ پڑھ کے جو گھر میں نمک استعمال کرتے ہیں اس پہ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپس میں محبت ہوگی اور گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ صحیح، انشاءاللہ۔ اچھا، کون سے دن یہ عمل کرنا ہے؟ یہ جمعہ کے دن، جمعہ کے دن یہ عمل کیا جائے، عام دنوں میں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ یہ جمعے کو کریں، 7 دن کے لیے دم کر لیں، پھر اگلے جمعے کو دوبارہ پھر اسی وظیفے کو پڑھ کے دم کریں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں نمک کم ہوتا رہے، گھر کے نمک کے تو ملا بھی سکتے ہیں؟ جی، اس میں اور مکس کرتے رہیں، اس میں مزید آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ یہ الحمدللہ سب جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں۔ رضا مرتضیٰ بھائی، ان کا مسئلہ ایک ہمارے کالر نے بیان کیا تھا کہ 2 سال ہو چکے ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے۔ دیکھیں، استخارہ کیا گیا تو بندش کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل ممکن ہے بندشیں بھی ہو جاتی ہیں رشتوں کے حوالے سے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں، اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی میں بندش ہو، رشتوں میں بندشیں ہوں، شادی نہیں ہو پا رہی ہو، رشتے نہیں ہو پا رہے ہوں، یا آتے تو ہے لیکن بات نہیں بن پاتی، تو ایسا عمل میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے گھر بھی اچھا چلے گا۔ اور یہ کافی سارے میسیجز میرے سامنے ہیں جن کے اسی طرح کا یہ مسئلہ آیا ہے کہ شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، رشتے نہیں آ پا رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو ان سب کے لیے بھی، اور جنہوں نے استخارے کے حوالے سے قول کی تھی، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ تمام ہی ناظرین کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، 60 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ اب چاہے رشتوں میں بندشیں ہوں تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گے، اللہ پاک کی رحمت۔ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 60 مرتبہ پڑھنا ہے تا حصول مراد۔ اس عمل کو جاری رکھیے گا، اور یہ عمل ایسا اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا تو 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا بالفرض۔ اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھ لیں، 40 دن ہو گئے، دوبارہ شروع کر دیں، کام اگر نہیں ہوا، کوئی رشتہ طے نہیں ہوا تو ہمت نہ ہاریں، پھر دوبارہ اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ اعتقاد مضبوط رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا، تاج بی بی نام بتایا تھا زوجہ کا، کہ ان کے جسم میں اور پیروں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ تو دیکھیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کوئی ان کے ساتھ روحانی مسئلہ، کوئی اثرات وغیرہ ان کے ساتھ نہیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جسم میں درد ہو یا کسی بھی چیز کی شکایت ہو، تو اب جیسے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ گھر والوں کے پیروں میں درد رہتا ہے، تو آئیے ناظرین، ایک عمل میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، تمام ہی ناظرین کو بھی، کہ درد کے مقام پر آپ اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں آپ کے درد ہے، تکلیف ہے، تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں۔ سیدھا ہاتھ رکھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھیں گے، 3 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پہلے بسم اللہ شریف، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ جسم کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل وہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل
نہیں ہوتا۔ ناظرین کے کافی سارے میسیجز بھی ہیں، اور پہلے ناظرین کے شامل کرتا ہوں، پھر شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پر جو میسیجز آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل میں شامل کروں گا۔ انہوں نے میسیج کیا ہے روحانی علاج کے حوالے سے، میری بچی ہے 3 ماہ کی، ماں کا دودھ نہیں پیتی، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ بچہ اگر دودھ نہ پیے جی تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ بچہ اگر دودھ نہ پیتا ہو، ایک تو بستے سے اس کا تعویذ بھی ملتا ہے، صحیح، تو وہ ان کو دیا جا سکتا ہے، وہاں سے یہ تعویذ حاصل کر لیں اور بچے کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم بچہ دودھ پینے لگ جائے گا۔ صحیح ہے، اس کا تو تعویذ کا ہو گیا۔ روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا، تو اس کے لیے ایک عمل کیجئے گا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ بچہ دودھ پینا شروع کر دے گا۔ یا حی یا قیوم، اللہ پاک کے 2 مبارک صفاتی نام ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم میں سے ہیں، یا حی یا قیوم۔ آپ یہ یا حی یا قیوم 100 مرتبہ آپ لکھ لیں، 100 ٹائمز، یا آپ کسی سادے کاغذ پر لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں۔ اب یہ جو اس کا پانی ہوگا نا، یہ پانی آپ بچے کو پلائیں، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچے دودھ پینا شروع کر دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے اگر ضد کرتے ہوں تو بچوں کی ضد کرنے کی عادت بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے روحانی علاج کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہوں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے کہ ذہنی طور پر مجھے سکون حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے یہ اپنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صحیح، یہ 60 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ جو ان کی ذہنی ٹینشن ہے اسے دور۔ صحیح۔ یہ عبد الحفیظ بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اکثر بیمار ہو جاتا ہوں، ایک مرض سے چھٹکارا ملتا ہے تو دوسرا لاحق ہو جاتا ہے، کاروبار میں بھی کافی پریشانی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے اور کوئی دعا بھی ارشاد فرمائیے۔ اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا حیو، یہ 1000 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ صحیح ہے۔ میرے شوہر کا نام ہے علی حیدر جی، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی کام کرتے ہیں 2 یا 3 مہینے کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے، اور آج کل بہت زیادہ پریشانیاں چل رہی ہیں، سیلری بھی صحیح طرح نہیں مل رہی۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے شوہر کو کام بھی اچھا ملے اور کام میں برکت بھی رہے، اور جو آمدنی ہے آمدنی میں بھی برکت رہے۔ جی، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 112 بار پڑھ کر یہ دعا کریں، بلا ناگا روزانہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم یہ تنگ دستی ناداری اس سے نجات حاصل ہوگی۔ ماشاء، یہ جو وظیفہ ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، اس کے کئی اس کی تاثیریں ہیں، کئی اس کی ماشاءاللہ بڑی برکتیں ہیں۔ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، 112 مرتبہ پڑھنا ہے ناظرین۔ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ کیسی ہی غربت کیوں نہ ہو، غربت دور ہوگی، ناداری دور ہو جائے گی۔ ناداری نے اگر بسیرا کر لیا ہو تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ ناداری، غربت اور اس طرح کی پریشانی، جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ ہماری آمدنی میں برکت نہیں ہے، تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، گھر کے تمام ہی افراد مل کر روزانہ 112 مرتبہ پڑھنا شروع کریں۔ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ اسماء الحسنہ میں سے ہیں، اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام ہیں، یہ پڑھیں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا الحمدللہ کتنا یہ مجرب اور کتنا پاورفل یہ عمل ہے الحمدللہ۔ مگر اعتقاد بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دیکھیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے۔ تو فرائض و واجبات کی پابندی ہو اولاً، اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر، ان اوراد و وظائف پر عمل کرو، پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسے فوائد سامنے آ جائیں۔ اور بھی انشاءاللہ عز و جل میسیجز میں شامل کرتا ہوں ناظرین کے، پہلے کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد عبداللہ ہے، والدہ کا نام بشرا بی بی۔ میرے نا وہ ایک دم سے میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے بالکل بھی، اور میں نے استخارہ کروانا ہے اس کا۔ اچھا، معدے کا مسئلہ بتایا اور بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ لو ہو جاتا ہے، دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں عبداللہ بھائی۔ جی،
मैं शाहिद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैंने इस्तिखारा करवाना था। मेरा नाम शाहिद ताहिर है और वालदा का नाम रेशम जान है। काम के सिलसिले में कहीं भी काम नहीं लग रहा, कहीं जॉब का काम नहीं हो रहा, कोई भी कारोबार शुरू करें तो उसमें फ़ायदा नहीं होता, तो इस सिलसिले में इस्तिखारा करवाना चाह रहा था। सही है, नेक्स्ट कॉल चलाइए। मैं कराची से अजहर अत्तारी बात कर रहा हूँ। आपसे सवाल ये है कि घरेलू नाचाकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए। सही है, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम यामिन है और वालदा का नाम सईदा है। मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, ना रात को नींद आती है, परेशान रहता हूँ। तबीयत ख़राब रहती है, नींद का भी मसला है, परेशानियाँ भी हैं। यामीन नाम आपने बताया ना जी। यामीन भाई अभी इंशाअल्लाह ज़वजल इस्तिखारा करते हैं। नेक्स्ट कॉल जी। अब्दुल अतारी लैया से बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी बीवी का इस्तिखारा कहा था कि वो उसका जो दिमाग है वो सही है या कोई जादू असरात तो नहीं है। उसका नाम महनाज बीबी, उसकी अम्मा का नाम है हवा बीबी। सही, महनाज नाम आपने बताया ना जोजा का, महनाज नाम बताया। सही, इंशाअल्लाह ज़वजल इनका भी इस्तिखारा करते हैं। नाज़रीन के कुछ वीडियो सवालात भी हैं जी, चलाइएगा वीडियो सवालात। मेरा ये सवाल है, मेरा एक दोस्त है जिसके आधे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो मेरी आपसे इल्तिजा है बराए करम मुझे इसका कोई रूहानी इलाज बता दे। मुझे कैंसर का रूहानी इलाज बता दे। मेरे काम में रुकावट होती है, बराए मेहरबानी इसका कोई रूहानी इलाज होगा। सही है, काम में रुकावटें हैं, आधे सर में अगर किसी के दर्द रहता हो जी, क्या वजीफ़ा पढ़ें? किसी के आधे सर में या पूरे सर में दर्द होता हो तो इसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु 65 बार ये बाद नमाज असर पढ़कर सर पर दम करें। अल्लाह पाक के करम से ये सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, 65 मरतबा 65 65 अच्छा, ये भी इरशाद फरमाए कि जिस वक्त सर में दर्द हो रहा होता है ना, कैफियत ऐसी होती है कि उस वक्त तो किसी से बात करने का और किसी से गुफ्तगू करने का भी जो है ना, यूँ समझिए बड़ा खुद पर जो है ना बड़ा गिरा गुजर रहा होता है, दुश्वार होता है मामला। अब वजीफ़ा कैसे याद रहेगा उस वक्त? वजीफ़ा देखे, जब बंदा बीमार होता है दवाई भी तो खाता है ना, वो भी उसको याद रहती है कि मुझे ये सर दर्द हो रही है। बाज़ लोग टैबलेट खाते हैं इसके लिए, तो इसी तरह ये वजीफ़ा भी पढ़ के इसको दम करें इंशाअल्लाह। 65 मरतबा जी, 65 ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, यूँ भी हो सकता है कि बिल्कुल अब जैसे आपके सर में दर्द है, अब आपकी कैफियत ऐसी है कि नहीं पढ़ सकते, होता है बाज़ों का, कोई दूसरा चलो घर का फ़र्द पढ़कर दम कर दें जी, दूसरा कोई पढ़ के भी दम कर सकता है। सही, इंशाअल्लाह करीम इनका सर दर्द ख़त्म। सही। अच्छा, ये काम में रुकावटें हैं, एक वीडियो सवाल ये भी था। काम में रुकावटें हों, कोई भी ये जिस तरह कारोबार के हवाले से है इनका सिलसिला, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम या समीउ 100 बार पढ़ के ये दुआ करें, अल्लाह की रहमत से इनकी जो रुकावटें वगैरह हैं ये दूर हो जाएंगी। इसी तरह एक और वजीफ़ा इसके लिए है कि कोई भी काम शुरू करना हो तो उससे पहले अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ें या नाफे हो, ये 20 मरतबा पढ़ लिया करें, आपके कामों में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। ये तो इतना माशाल्लाह बेहतरीन अमल है या नाफ़िउ वाला। नाज़रीन, ये अमल ऐसा है कि जब किसी काम को शुरू करने से पहले अगर कोई ये वजीफ़ा पढ़ ले ना 20 मरतबा या नाफ़िउ, इसकी बरकत ये है कि वो काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा होगा। अब जैसे ऑफिस जाते हैं आप, अपने काम काज के लिए जाते हैं, दीगर दीनी कामों के लिए जाना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, कहीं भाई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी से मुशावरत के लिए जा रहे हैं, जाने से पहले 20 मरतबा या नाफ़िउ अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर चले जाएँ। मुख्तलिफ जो भी हमारे दिन भर के मामलात हैं, तो ये वजीफ़ा आप पढ़ा करें और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह पाक की रहमत से आपके सारे काम, जायज़ काम, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरे होंगे। और शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा काम ये पाए तकमील तक पहुँच जाए। अच्छा, जो रुकावटें आ रही होती है ना, इनमें देखें ज़ाहिरी मामलात को भी पेश नज़र रखा जाए। बाद औक़ात खुद की भी गलती, खुद की बेतवज्जोही, खुद की सुस्ती भी शामिल होती है और इसकी वजह से भी वो काम पूरे नहीं हो पा रहे होते। ये वजह भी हो सकती है और एक वजह ये भी होती है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें तजर्बा नहीं है, हम दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाएँ, दूसरों से मशवरा करें, मशवरा करके काम शुरू करें, काम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पाए तकमील तक पहुँचेंगे। बाद औक़ात शर्मा हुज़ूरी की वजह से, शर्म की वजह से किसी से नहीं पूछते, पूछ लेना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तमाम जायज़ काम पूरे होंगे और ये रुकावटें जो आती हैं ना, वो रुकावटें भी दूर होंगे। लेकिन अर्ज़ करने का मकसद ये कि ज़ाहिरी मामलात को भी देखें, जहाँ पर ख़ुद की गलती है तो अपनी गलतियों को भी दूर करने की हम कोशिश करें। शामिल करते हैं नाज़रीन इस्तिखारों के जवाबात। हमारे अब्दुल्ला भाई थे और वालदा का नाम आपने बुशरा बताया था कि मैदा ख़राब रहता है, ब्लड प्रेशर का भी मसला, आपका इस्तिखारा किया गया, बीमारी का इशारा आ रहा है, आप ये वजीफ़ा पढ़िएगा। ब्लड प्रेशर के लिए
یا مؤمنو 115 مرتبہ. اب چاہے بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جاتا ہو یا آپ کا لو ہو جاتا ہو، 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. جب بھی آپ کی اس طرح کی کیفیت ہو نا تو اس وقت آپ پی لیں. اگر لو ہونے لگے تب بھی آپ یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، اور اگر آپ کا ہائی رہتا ہے تب بھی آپ یہ دم کیا ہوا پانی پئیں. انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ وضو بنا لیا کریں. جب آپ وضو بنائیں گے، وضو بنانے کے بعد آپ چیک کریں گے نا اپنا بلڈ پریشر تو نارمل ہو جائے گا. الحمدللہ. یہ ہمارے شاہد بھائی تھے اور والدہ کا نام روشن بتایا تھا کہ کام نہیں ہے، مختلف رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو بندش کا اشارہ آ رہا ہے اور رکاوٹیں بھی ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. دیکھیں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ نماز فجر با جماعت ادا کریں، اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد آپ 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ آپ پڑھا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں کشادگی پیدا ہوگی. اور یہ اللہ پاک کے وہ مبارک صفاتی نام ہیں، یا ذل جلال والاکرام. ان ناموں کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. عبد المتین بھائی، آپ کی قولتی زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کا دماغ کا مسئلہ ہے یا کوئی جادو وغیرہ کسی نے کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے. استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ان کے ساتھ روحانی مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات کچھ اس طرح کے دماغی امراض ہوتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی نے ان پر جادو کروا دیا ہے. اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو تھوڑا وسیع و کشادہ رکھیں اور اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں. اور دماغی امراض کے لیے ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، یہ عمل کیجئے گا. اگر آپ کی زوجہ جس وقت ان کی کیفیت بہتر ہو اس وقت یہ وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. اور اگر ان کی مستقل دماغی مسئلہ رہتا ہو تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں وہ یہ وظیفہ پڑھ کر دماغی مریض کو پلائے پانی پہ دم کر کے. انشاءاللہ عز و جل دماغی امراض دور ہو جائیں گے. وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ آخری کل تینوں صورتیں 3 مرتبہ. پہلے سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، پھر آیت الکرسی 3 مرتبہ، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. آخری کل یہ 3 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ دماغی مریض کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل دماغی طور پر ان کی کیفیت بہتری کی طرف آ جائے گی. مزید آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور گھر والوں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے. مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. یہ کافی سارے میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، اور وقت بھی ناظرین کم ہے آپ کا، میں جلدی روحانی علاج آپ کے بیان کر دیتا ہوں. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے گھر والے سب اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ گھر خیر و عافیت کے ساتھ بک جائے. تو دیکھیں، اگر آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ روزانہ 1 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ گھر پہ دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اچھے داموں میں آپ کا گھر فروخت ہو جائے گا. اچھا، یہ عبد الرزاق بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو اولاد نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتائیے. دعا ابراہیم پڑھا کریں. دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعا ابراہیم پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. دعا ابراہیم کون سی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ مکمل یہ دعا آپ پڑھیں 3 مرتبہ. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. جلد شادی کے لیے وظیفہ بتائیے. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں. اچھا، میری امی کے کان میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے تو 21 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کریں، کانوں کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے. نوکری نہیں مل رہی تو کوشش کیجئے، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی. حصول روزگار کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ 182 مرتبہ 182 ٹائمز یا لطیف اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے روزگار نصیب ہوگا، نوکری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی. جو بے روزگار ہیں
جو ملازمت تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، نوکری تلاش کر رہے ہیں، تو وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل نوکری مل جائے گی۔ ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی جانب کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے روحانی علاج بیان کیے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کیے جا سکیں۔ وقت بالکل اختتام کی جانب ہے۔ جن کے کالز اور میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے ان ناظرین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، آپ کے اوراد و وظائف بھی بیان کیے جائیں گے، اور آپ کے استخارے بھی انشاءاللہ عز و جل کر دیے جائیں گے۔ تو ہمارے ناظرین یہ بھی اعلان سماعت فرما لیں کہ وہ ناظرین جن کی کال یا SMS پروگرام میں شامل نہیں کیے جا سکے، لیکن اگر آپ چاہیں تو نمبر لکھوا دیجئے شعبہ روحانی علاج کی طرف سے، انشاءاللہ عز و جل آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ اور یہ بھی الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت الحمدللہ عز و جل ہم ناظرین سے رابطہ کریں گے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو ویورز ہیں، تو ان کے بھی الحمدللہ عز و جل استخارے کیے جا سکیں۔ یہ صرف ان سے رابطہ کیا جائے گا کہ جنہوں نے دوران سلسلہ کالز کی، میسیجز کیے، جن کے سلسلے میں شامل نہیں کیے جا سکے، تو ان کے بھی الحمدللہ عز و جل استخارے کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر